الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کے ابتدائی جمعہ کے بیان میں نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ حضرات کو معلوم ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اس سے بڑی اہمیت اس مہینے کی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، وہ مہینہ ہم سب کو نصیب ہو چکا، بلکہ نصیب ہونے کے بعد اس مہینے کا پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، اس مہینے کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، اور اس مہینے کا تیسرا عشرہ اپنے اختتام کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دن بچے ہیں ان دنوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ ان باقی دنوں کو گزارتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مزید یہ کہ جو عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس آخری عشرے میں شب قدر کی ایک رات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ رمضان کے آخری عشرے کی تام راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں کہ یہ رات کیسی ہے، کیا ہے۔ 21 اور 23ویں رات یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اب 3 راتیں بچی ہے، 25، 27 اور 29۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی رہتی ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی جلدی۔ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے، زمین کے اندر بڑے مہنگے پتھر ہے، ہیرے جواہرات ہے، اور بھی نامعلوم اس روئے زمین کے نیچے اللہ نے کتنے خزانے چھپائے ہیں۔ تو جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ چھپی ہوئی رہتی ہے، اس تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا جا سکتا۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشینری کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جدید سائنس
اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان ان قیمتی خزانوں تک پہنچتا ہے، تب جا کے یہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں اور انسانوں کے استعمال کے قابل بنتی ہے۔ یہی ہے نا؟ لیکن شب قدر یہ ایسا قیمتی خزانہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں شب قدر کے خزانے کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی وقت نہیں ہے اس کی، اتنا قیمتی خزانہ ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو اس قیمتی خزانے کی قدر کرو، باقی دنوں کو شب قدر کی جستجو میں، اس کی تلاش میں گزار دو۔ بڑی قیمتی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ دنیا کے اندر انسان آرام و راحت، چین سکون حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان معاشی اعتبار سے پریشان ہے، گھریلو حالات میں جھگڑا ہوا ہے، اولاد کو لے کر پریشان ہے، قرض کو لے کر پریشان ہے، اگر اس کو کوئی یہ کہہ دے، کوئی باپو، کوئی تعویذ کرنے والا کہ میں تیرے یہ سارے مسائل حل کر دوں گا، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، تو کیا انسان اپنے اوپر آنے والی تکلیف کو ہٹانے کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتا؟ ارے نہیں کرتا، سب کچھ لوٹا دیتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہاں تو یہ طے ہے، خالق کے کائنات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ اس رات کی کامیابی کا دعویٰ کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر کیا ہے آپ کو معلوم بھی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ قرآن کریم میں اس رات کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ یہاں امیروں والا مسئلہ نہیں ہے، 2 سال 3 سال 4 سال اس کے پیچھے گھومنا پڑے گا، اتنے پیسے لگاؤ لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہاں تو طے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس پر مہر لگا دی اور فرمایا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ان راتوں کو تلاش کرو، التمسوها فی العشر الاواخر۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، 21 اور 23 نکل گئی، 3 راتیں بچی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمارے اعتکاف میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں مسجد میں اور بھی مسجدوں میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے قسمت والے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، ان کے لیے اس رات کو پانا بہت آسان ہے۔ دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ مصروفیات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اعتکاف کی نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جاؤ، بسم اللہ دخلت علیہ ونویت سنت الاعتکاف، پوری مسجد خالی رہتی ہے۔ آپ حضرات کے ادب اور احترام میں یہ مسجد ہم نے خالی کر دی ہے، حالانکہ پڑھائی چالو ہے، مدرسہ چالو ہے، بچوں کو ہم یہاں وہاں سلا رہے ہیں تاکہ مسجد خالی رہے، جب آپ مسجد میں آ کر عبادت کریں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اس کا پورا انتظام کر دیا ہے مدرسے کے ناظرین صاحب نے، بس آپ آ جاؤ۔ اور کوئی ضروری نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ مسجد میں آنے کے بعد تم لمبی لمبی نمازیں پڑھو جس کی وجہ سے تھک جاؤ گے، قرآن کریم کی چیخ چیخ کر تلاوت کرو جس کی وجہ سے تمہارا گلا سڑ جائے، لا الہ الا اللہ کی زور زور سے صدائیں لگاؤ جس کی وجہ سے تمہارا دماغ خشک ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وضو کرو،
ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور استحضار کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دل میں یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرے، یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اسلام جیسا بہترین مذہب دیا، یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ایمان جیسی بہترین نعمت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے قرآن جیسی بہترین کتاب دی، یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین نبی دیا، یا اللہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے یہ مبارک مہینہ دیا، مزید تیرا یہ فضل ہے کہ تو نے اس مبارک مہینے کے آخری عشرے تک پہنچایا۔ پورا سال مجھ سے جاگا نہیں جاتا، تو نے اپنے فضل سے اس مہینے کے آخری عشرے تک پہنچایا ہے۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے، گناہوں کا انبار لے کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، بس دل میں یہ استحضار ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یقیناً اللہ معاف کرے گا۔ قرآن کریم میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا۔ دوستو ان راتوں کی قدر کر لو، ان دنوں کی قدر کر لو، اس رات کو پالو اور اپنی بخشش کروا لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبزی منڈی میں سبزی خریدنے جاتے ہیں تو صبح صبح سبزی والا اس کا بھاؤ الگ رہتا ہے، بینگن 100 روپے کلو، لوکی 80 روپے کلو، ٹماٹر 60 روپے کلو۔ جب آہستہ آہستہ شام ہو جاتی ہے تو اس کا یہ اعلان بدل جاتا ہے، معلوم ہے نا، لے لو 20 روپے کلو، 20 روپے کلو۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ سبزی وہی ہے، کوئی کاٹ چھاٹ نہیں، کوئی سڑی نہیں ہے، اچانک سے کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا ایک ہدف تھا کہ مجھے دین کے اتنے کمانے ہیں، وہ اس کو حاصل ہو گئے۔ شام کو جوش میں آ کر جب پیسے مل جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے لے لو 10 روپے کلو، 20 روپے کلو۔ اسی طرح میرے دوستو ہمارے 11 مہینے گزر گئے غفلت کے ساتھ، رمضان کا مہینہ آ گیا، خالق کائنات اللہ رب العزت بھی جوش میں آ کر اپنے بندے سے یہ کہتا ہے میرے بندو لے لو لے لو لے لو، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو دور کروانے والا، میں تیار بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ بڑی قیمتی راتیں ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ ہماری عمریں کتنی ہے دوستو؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اس مجمع میں کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70-80 سال کا ہے۔ ہماری عمریں لکھی جا چکی ہے، کب ہماری موت آئے گی اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال گزر گئے، باقی سال بھی گزر جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گزر گئے، اتنے سارے سال گزر گئے، باقی بھی گزر جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پوری زندگی عبادت والی گزرے، تقوی والی گزرے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان بچے ہوئے دنوں کی قدر کر لو اور شب قدر کو پالو، بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ 1000 مہینوں کا حساب لگاؤ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے
ان 1000 مہینوں کا اگر ہم سالوں میں حساب لگاتے ہیں تو 83 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو یہ رات نصیب ہو گئی محنت کے ذریعے، جفاکشی کے ذریعے، مجاہدہ اور قربانی کے ذریعے سے، تو ہماری تو پوری زندگی عبادت میں لکھی جائے گی۔ یہ کوئی دنیا کے انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، ان بچے ہوئے دنوں کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اذا دخل العشر الاخیر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، تفرغ للعبادت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتے، وجد واجتہد، اور خوب جفاکشی اور محنت کرتے، وشد مئزرہ، اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے، مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام خوب عبادت کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس کی بات ہو رہی ہے امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، اسعد السادات فی الدنیا والعقبہ، شافع الشفعاء یوم الجزاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ میرے دوستو، پورا مہینہ غفلت کے ساتھ گزر گیا، پورا مہینہ سونے میں ہم نے گزار دیا۔ ایک بات یاد رکھو، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انسان، جو لوگ، جو ایمان والے رات کو روتے ہیں مصلی پر، وہ دن میں ہنستے ہیں، دن میں ان کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اسلاف رات کو روتے تھے، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر خیمے سے اللہ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی آواز آتی تھی، ہر خیمے سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجتی تھی، تو وہ دن کو ہنستے تھے، ان کے کام آسانی سے اللہ رب العزت پورے کرتے تھے۔ آج یہ امت راتوں کو سو گئی تو دن کو روتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، کڑوی ہے، ماننی پڑے گی۔ جو انسان رات کو سو جاتا ہے تو دن میں اس کو بہت لوگ رلاتے ہیں، بیوی رلائے گی، اولاد رلائے گی، قرض مانگنے والے رلائیں گے، حکومت کے نشے میں چور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے رلائیں گے۔ یہ بات یقینی ہے۔ اس لیے رات کو رو، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی معافی کروا لو۔ اس رات کا خاص عمل، اس آخری عشرے کا توبہ اور استغفار ہے۔ خوب توبہ کرو، خوب استغفار کرو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑے پیارے انداز میں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ آخری مرتبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی گناہ کیے ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اور بھیک مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدلیں گے۔ میرے دوستوں، میں نے کہا کہ یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرے گا۔ چند سال پہلے ایک رسالے میں ایک واقعہ پڑھا تھا میں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا۔
صوت القرآن کے نام سے ایک رسالہ ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اس رسالے میں جو حوالہ دیا تھا جس کتاب کا، میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک مولانا سے وہ کتاب وصول کی اور اس کتاب میں وہ واقعہ پڑھا، واقعہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے پر انسان کی مغفرت تو فرماتے ہیں لیکن اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ابتدائی زندگی بڑے فسق و فجور پہ گزر رہی، نشے کی حالت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نشے کی حالت میں تھے، رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی گھر پر، خادمہ گھر میں تھی، اچانک ایک بزرگ کا گزر ان کے دروازے کے پاس سے ہوا، انہوں نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، خادمہ نے کہا کون؟ اس بزرگ نے کہا صاحب هذه الدار حر او عبد، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ صاحب هذه الدار حر او عبد، اندر سے آواز آئی صاحب هذه الدار حر، اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ جب یہ آواز اندر سے آئی تو باہر سے اس بزرگ نے فرمایا لو كان عبدا لاستعمل ادب العبودیت وترك اللهو والطرب، کہ اگر واقعتاً اور حقیقت میں یہ اللہ کا بندہ ہوتا، اللہ کا غلام ہوتا تو اپنی پوری زندگی کو خوف الہی میں گزار دیتا، لیکن جب یہ آزاد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ بشر حافی نے فرمایا اپنے خادمہ سے کون تھا؟ بتایا کہ کوئی نیک بزرگ تھے۔ فرمایا کیا کہا؟ یہ کہا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیت وترك اللهو والطرب۔ اس بزرگ کے پیچھے ہو گئے اور اس بزرگ سے کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ بزرگ نے کہا یہی بات میں نے کہی تھی کہ اگر واقعتاً تو اللہ کا بندہ ہوتا تو ایسی زندگی، گناہوں والی زندگی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی نہیں گزارتا۔ بشر حافی کے دل پر یہ جملہ لگ گیا، انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ پوری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، پوری زندگی کبھی نشہ نہیں کروں گا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے دور کے سب سے بڑے ولی بن کر، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، صبح نماز جنازہ ہوئی اور قبرستان تک جنازہ پہنچتے پہنچتے عشاء کی نماز ہو گئی۔ اتنا ازدحام، اتنی بھیڑ تھی، اتنا کراؤڈ۔ امام علی المدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ اور استغفار کی وجہ سے دنیا کے اندر ان کو یہ شرف بخشا، اپنے دور کے بہت بڑے ولی بن کر مرے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم ان دنوں کی قدر کریں۔ کچھ دن بچے ہیں، 6 یا 7 دن غفلت کے ساتھ نہ گزارے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، دعا اور استغفار کا اہتمام کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ خاص کر کے ایک عمل، اس کے ذریعے سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، تہجد کا اہتمام کرے۔ پورا مہینہ گزر گیا، ہم نے تہجد نہیں پڑھی، ان دنوں میں تہجد کا اہتمام کرے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا نفلی عمل ہے جس سے انسان کی روح کو سب سے زیادہ طاقت ملتی ہے۔ دوسرا کوئی ایسا نفلی عمل نہیں ہے جس سے انسان کی روح کو ترقی ملے۔ تو ہماری روح جس عمل کے ذریعے سے مضبوط ہو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، نہیں ہے کہ ہمارا جسم مضبوط ہو۔ پورا سال تو ہمیں توفیق ہوتی نہیں ہے تہجد کی نماز کی، اس لیے کہ ہماری زندگی کا شیڈول ہی ایسا بن گیا ہے، جس رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے اس رات کو ہم جاگتے ہیں، اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ تہجد کیا، فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں ہمارے، کیا تہجد نصیب ہوگی۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، پیٹ کے خاطر اٹھنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے کہ نہیں اٹھنا پڑتا ہے سحری کھانے کے لیے۔ جب اٹھنا ہی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، جو اللہ توفیق دے، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے مانگے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ یقیناً معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔